سور پھونکنا، لیکن ان دونوں کی محتاجگی اور ان دونوں کا انتظار برابر ہے اللہ کے امر سے ہونے میں۔ سنو غور سے، ان دونوں کی محتاجگی، ان دونوں کا انتظار برابر ہے، ان دونوں کی محتاجگی، ان دونوں کا انتظار کرنا برابر ہے۔ حالانکہ ایک کے سور پھونکنے پر ساری دنیا تباہ ہو جاوے اور ایک درخت سے ایک پتا نیچے گرنا ہے، ایک درخت سے ایک پتا نیچے گرنا ہے، ان دونوں کا انتظار برابر ہے۔ یہ دونوں کے دونوں اللہ کے امر کے منتظر ہیں۔ یہ دونوں، میری بات سمجھ میں آئی؟ ایک درخت سے پتا سوکھ کر گر جائے، ایک درخت سے پتا سوکھ کر گر جائے، جتنا یہ پتا اللہ کے امر کا منتظر ہے اس درخت سے گرنے میں، اتنا ہی منتظر اسرافیل سور پھونکنے میں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پتا تو خود گر جائے گا، لیکن اسرافیل اللہ کے امر کے بغیر سور نہیں پھونکیں گے۔ سنو تو صحیح، اب بتاؤ درمیان کی باقی جتنی بھی کائنات کی شکلیں رہ گئی ہیں، ان میں کچھ اللہ کے امر کے بغیر ہو سکتا ہے؟ بس کیا کہوں، سمجھ میں آوے گی بات یا نہیں آوے گی؟ ہم سمجھتے ہیں اللہ کے ذکر یہ ہے کہ ایک تسبیح صبح کو پڑھ لو، ایک تسبیح شام کو پڑھ لو، ایک تسبیح صبح کو پڑھ لو، ایک تسبیح شام کو پڑھ لو، بس یہ ہو گیا اللہ کا ذکر۔ اب اس درمیان کا جتنا وقت ہے اس میں جتنے سیاستداں ہیں وہ کہیں گے کہ سیاست سے ہوتا ہے، حکومت کرتی ہے، جتنے تاجر ہیں وہ کہیں گے دکان سے اور کارخانوں سے ہوتا ہے، جتنے زمیندار ہیں وہ کہیں گے زمینوں سے ہوتا ہے، جتنے بھی مالدار ہیں وہ کہتے ہیں مال سے ہوتا ہے، جتنے بھی غربا ہیں وہ یہ کہیں گے کہ مالداروں سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہیں گے ان دواؤں سے یہ ہو جائے گا۔ صبح شام کی دو تسبیح پڑھ لینے کا نام ذکر نہیں ہے، صبح شام کی دو تسبیح پڑھ لینے کا نام ذکر نہیں ہے، بلکہ زبان سے نکلنے والے ہر جملے پر غور کرنا پڑے گا کہ یہ زبان سے جو بات نکلی ہے یہ ایمان کے خلاف نکلی ہے یا ایمان کے مطابق نکلی ہے۔ اگر زبان سے ایک بات ایمان کے خلاف نکلی ہے تو یہ دل کے اندر غفلت اور دل میں سیاہی پیدا کرے گی، اور اگر زبان سے نکلنے والا جملہ ایمان کے مطابق ہے تو یہ جملہ دل کے اندر اللہ کے دھیان کو اور جمائے گا۔ ذکر یہ نہیں کہ آپ صبح شام کی دو تسبیح پڑھ لیں، ذکر یہ ہے کہ 24 گھنٹے زبان سے جو بھی لفظ نکلے، 24 گھنٹے زبان سے جو بھی لفظ نکلے وہ اللہ کے اعتبار سے نکلے، وہ اللہ کے اعتبار سے نکلے۔ ایک دفعہ یہ کہہ دیا حکومت سے ہوتا ہے تو اللہ سے ہونے کا انکار ہو گیا، ڈاکٹر چاہے گا تو ہو جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ نبیوں کی چاہت کا انکار کر رہے، وہاں اللہ تعالیٰ نبیوں کی چاہت کا انکار کر رہے، یہاں ہم حکومت کی چاہت پر سارے کام ہونے کا یقین کر رہے۔ سنو تو صحیح، یہاں تو حکام کی چاہت پر سارے کاموں کے ہونے کا یقین کر رہے، وہاں اللہ تعالیٰ نبیوں کی چاہت کا بھی انکار کر رہے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انبیاء کی بعثت انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انبیاء کی بعثت انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہود نے کہا کہ پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اصحاب کہف کون تھے، روح کیا ہے، اگر اس سوال کا جواب دے دیں تو کہنا کہ ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ان سوالات کا کیا جواب ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں غیب کی کسی بات کا علم دے دیں،
ورنہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں. اس زمانے میں تو مسلمان سمجھتا ہے کہ نجومیوں کو بھی غیب کا علم ہے، حالانکہ جب غیب کا علم نبیوں کو نہیں تو نجومیوں کو کیسے ہو سکتا ہے؟ نجومی تو کافر ہیں، نجومی تو کافر ہے، نجومی تو کافر ہے نا. تو جب غیب کا علم نبی کو نہیں تو نجومی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی آسان بات ہے. یہاں مزاج یہ بن گیا ہے کہ ماہر موسمیات کہہ دیں گے موسم یہ رہے گا، مسلمان فیصلہ کر لے گا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، ماہر موسمیات نے کہا ہے موسم یہ رہے گا. اسی موسم کو دیکھ کر قدم اٹھاتے ہیں، اسی موسم کو دیکھ کر قدم اٹھاتے ہیں. اعلان ہو گیا پچھلے سال کے حج میں کہ گرمی بہت سخت ہوگی، گرمی بہت سخت ہوگی، ایسی گرمی کبھی نہیں ہوئی. اس سے کئی سال پہلے اعلان ہو گیا اخبار میں، ماہر موسمیات، کہ بڑا زبردست سیلاب آئے گا، ایسا سیلاب کبھی نہیں آیا ہوگا. بہت سے لوگوں نے اس سال حج نہ کیا اس لیے کہ اخبار کی خبر یہ ہے کہ گرمی زیادہ ہوگی. سنو تو صحیح، بہت سے لوگوں نے 3 سال پہلے حج نہیں کیا کہ سیلاب بہت سخت آئے گا، اخبار کی خبر ہے. اللہ کی شان، ایک قطرہ بارش کا نہ برسا، ایک قطرہ بھی بارش کا نہ برسا، سارا حج پورا ہو گیا. حضرت فرماتے تھے کہ تم غیب کی خبروں پر اور غیب کے نظام پر، غیب کے نظام کے دعوے کرنے والوں کو جھٹلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری بات پر ان کو جھوٹا کر کے دکھلاویں گے. اللہ تمہاری بات پر ان کو جھوٹا کر کے دکھلائیں گے. وہ دعوے کریں گے ماہر موسمیات کہ موسم یہ رہے گا، مسلمان یہ کہ نہیں، انہیں نہیں معلوم، اس لیے کہ بارش کا برسنا، قیامت کا قائم ہونا، یہ دونوں کے دونوں قرآن میں برابر لکھے ہوئے ہیں. جس طرح نبی بھی نہیں جانتے قیامت کب قائم ہوگی. آپ نے جبرائیل نے آپ سے کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی، آپ نے فرمایا پوچھنے والا شاید زیادہ جانتا ہو، پوچھنے والا شاید زیادہ جانتا، جبرائیل زیادہ جانتے ہوں، ہم سے زیادہ جبرائیل جانتے ہوں گے، اس لیے کہ غیب کی خبریں جبرائیل لاتے ہیں، ہمیں تو نہیں خبر.